السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمن نذیر رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں بی این اور پی ایس این کے تعاون سے۔ ناظرین، ہمارے درمیان جو آج ماشاءاللہ سے جو شخصیات بیٹھی ہیں، چھ پیارے ناخواں بیٹھے ہیں، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک حنظلہ قادری اور عزیر صدیقی۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں باری تعالیٰ سے، اور میں اس کے لیے دعوت دینا چاہوں گی حنظلہ قادری کو۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز دیے تھے حنظلہ قادری۔ اور اسی کے ساتھ ہم پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے اور ہم بات کرنا چاہیں گے حنظلہ قادری، جیسے کہ ابھی آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت حمدِ پیش کی۔ اس کی میں جاننا چاہوں گی کہ آپ ماشاءاللہ کب سے مطلب یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی آپ کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ نحمد ونصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میں تقریباً 7 یا 8 سال کی عمر سے اللہ پاک کا کرم ہے کہ میں حضور علیہ السلام کی ثنا خوانی کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے یہ شرف بخشا اور مجھے اس سے نوازا کہ میں حضور علیہ السلام کی ثنا خوانی کر سکوں۔ ماشاءاللہ، مطلب آپ کے فیملی میں نہیں، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم شروعات سے ہی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں الحمدللہ میں خود بھی مذہبی گھرانے سے ہوں، اور ویسے بھی ہمارا خوانی کا تعلقات رہتے ہیں، اور ویسے بہت سارے معاملات ہیں جو مذہبی طور پر۔ اچھا، مطلب ایک ہوتا ہے نا، ہم کسی سے بہت متاثر ہوتے ہیں، تو آپ کسی ناخواں سے متاثر ہیں، کس سینئر سے؟ اگر ایسا کہا جائے تو ہم سب کی ایک ہی
جو ہے الحمدللہ پورے بین الاقوامی شہرت یافتہ صنفاء ہیں حاج اویس رضا قادری، ہم سبھی ان سے مانوس ہیں، اور میں الحمدللہ ان کو خود پسند بھی کرتا ہوں پرسنلی، اور انہیں کو ہی سنتا ہوں، اور انہیں سے ہی کوشش کرتا ہوں کہ ان سے بہت کچھ سیکھنے کو۔ جی بالکل، وہ تو ایک بڑا نام ہے ماشاءاللہ، اس کی آواز کی کیا بات ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اسی کے ساتھ ہم آئیں گے ہمارے درمیان ماشاءاللہ بہت ہی پیارے چھوٹے سے ہمارے ایک اور نعت خواں بیٹھے ہیں عزیر صدیقی، اور عزیر صدیقی سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے۔ عزیر صدیقی، کیسے آپ ماشاءاللہ سے آپ کو یہ شوق پیدا ہوا ثنا خوانی کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میرے بڑے ابو تھے، انہوں نے میرے کو نماز کی طرف ماشاء اللہ سے میں نعت خوانی نماز پڑھتا گیا۔ صحیح، مطلب قدرتی اندر شوق بھی پیدا ہوا، اور ان کو دیکھ کے بھی آپ کو۔ اور کسی نعت خواں سے آپ متاثر ہیں؟ میں الحمدللہ حافظ طاہر قادری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی عزیر صدیقی، میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو اگر آپ ایک خوبصورت سی پیاری سی نعت سنا دیں تو کیا بات ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی مجھے، چلو مدینہ نہیں معلوم سر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ، یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا، کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، اس باری بھی دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، دل رو رہا ہے جن کا آنسو جھلک رہے ہیں، ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، آقا حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں، وہ پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ، سرکار کی گلی میں، سرکار کی گلی میں، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، آقا
یہ تھے فضیل صدیقی. ہم کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک بار پھر سے حمدللہ قادری سے بات کرنا چاہیں گے اور ایک سوال کرنا چاہیں گے. جی حمدللہ، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا نعت خواں کو باقاعدہ دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے یا آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے؟ نہیں، اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ دینی تعلیم ہو. الحمدللہ اس سے بہت سے لوگ ہیں، اکثریت تو ہمارے غیر مسلموں کے اندر بھی یہ دیکھا گیا جو مطلب کافر ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں، انہیں بھی حضور علیہ السلام سے اتنی محبت ہوتی ہے جو حضور علیہ السلام کا نام سنتے ہیں، کیونکہ آپ کا اخلاق، آپ کا دوسروں سے بات کرنے کا جو طریقہ تھا، انداز تھا، وہ بالکل مختلف تھا. آج بھی اگر ہم گوگل پہ کر کے دیکھیں تو سب سے بہترین شخصیت کا جو سب سے ٹاپ پر جو نام آتا ہے وہ حضور علیہ السلام کا آتا ہے. تو یہ صرف ادب کی بات ہے، ضروری نہیں کہ دینی تعلیم ہو یا نہ ہو. دل میں ادب ہوگا تو حضور علیہ السلام کا عشق ویسے ہی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ لوگ کہتے ہیں کہ نعت خوانی جو ہے مقابلہ بازی بن گئی ہے، تو آپ اس رجحان کو کیسے دیں؟ میں اس چیز پر اس سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ادب کو منبوذ خاطر رکھ کر نعت خوانی کی جائے تو ہر چیز کا ایک جو انداز ہے، اس کا جو سینیریو ہے وہ ادب ہوگا. اب اگر ہم اس کو دوسرے وے میں لے لیں گے، جیسے ہم نعت خوانی کو مقابلے کے انداز میں لے لیں گے کہ وہ وہاں سے پڑھ رہا ہے تو دوسرا کہہ رہا ہے یار میں اس سے اوپر جاؤں گا، مطلب کہ دیکھا جائے تو وہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نہیں پڑھ رہے، ہم اسے صرف پروفیشنل، بالکل ہم نے اسے بتا دیا اور ہم صرف مقابلے بازی میں پڑھ رہے ہیں اور پروفیشنل لے کے جا رہے ہیں. صحیح. بھائی میں آپ سے پھر آپ کو دعوت دینا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو ایک نعت سنا دیں تو. خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے، میرے ضمیر کی چھت پر قدم حسین کا ہے. کسی یزید کی مدحت میں کس طرح لکھوں، میں ہاتھ میرا سہی پر قلم حسین کا ہے. میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. اور ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، پر مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا. مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا. نبی کے دین کی خاطر
زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ الحمدللہ قادری. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم پروگرام اختتام کرنے سے پہلے آئیں گے ایک بار پھر سے عزیر صدیقی کی طرف آئیں گے اور عزیر سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ عزیر آپ ابھی پڑھتے ہیں, جاب کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں ابھی آپ؟ میں جاب بھی کرتا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ بھی ہے, مطلب ہم لوگ ثنا بھی کرتے ہیں آپ اور ساتھ ساتھ آپ جاب بھی کرتے ہیں. ایجوکیشن آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آگے پڑھنے کا ارادہ ہے؟ آگے جاب کا مسئلہ آ گیا. جاب کا مسئلہ آ گیا. بہن بھائی وغیرہ گھر میں بہن بھائی ہیں؟ سب سے بڑے ہو؟ چھوٹا. سب سے چھوٹے ہو؟ تو پھر اتنی جلدی کیوں فکر ہو رہی ہے کمانے کی؟ ابو نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا. اللہ پاک بہت خوش اعلیٰ مقام میں آپ بھی کما لیں. جی بالکل, جب لازمی سی بات ہے جب والد نہ ہو تو پھر تو ذمہ داریاں آ ہی جاتی ہیں. جی عزیر, آپ ہمارے دیکھنے سننے والوں کو میں چاہوں گی کہ ایک اگر آپ نام سنا دیں اچھی خوبصورت سی. تیری خوشبو میری چادر, تیرے تیور میرا زیور, تیری خوشبو میری چادر, تیرے تیور میرا زیور, تیرا شیوا میرا مسئلہ, ورفعنا لك ذکرا, ورفعنا لك ذکرا, ورفعنا لك ذکرا, ورفعنا لك ذکرا, ورفعنا لك ذکرا. تیری مدحت میری بولی, تو خزانہ میں ہوں جو بھی, تیرا سایہ میری کایا, تیرا جھونکا میری ڈولی, میں ازل سے تیرا پیاسا, نہ ہو خالی میرا کاسا, تیرے ذرے میرے دیپک, ورفعنا لك ذکرا, ورفعنا لك ذکرا, ورفعنا لك ذکرا, ورفعنا لك ذکرا. میں ہوں قطرہ تو سمندر, میری دنیا تیرے اندر. میں ہوں قطرہ تو سمندر, میری دنیا تیرے اندر. سنگ داتا میرا ناتا, نہ بلی ہوں نہ کلندر, تیرے سائے میں کھڑے ہیں, میرے جیسے تو بڑے ہیں, کوئی تجھ سا نہیں بے شک. ورفعنا لك ذکرا, ورفعنا لك ذکرا, ورفعنا لك ذکرا, ورفعنا لك ذکرا, ورفعنا لك ذکرا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی ناظرین, پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے ہم حمداللہ قادری اور عزیر صدیقی دونوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ ماشاءاللہ ان لوگوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور یہاں پر آئے, اور بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا بھی, بیٹا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام اختتام کریں گے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.